مسلمانوں کے زوال کی داستان غیروں کی سازش بھی شامل حال ہے۔ کس مجدد نے اس وقت کے لیے 125 سال پہلے آگاہ کیا تھا؟ عرب کی مقدس سرزمین ہے، وہ کیسے پیدا ہوئے؟ وہاں نجد میں زلزلے اور فتنے ہوں گے اور وہیں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ کیسے برٹش منسٹری نے اپنے جاسوس ہیمفر کے ذریعے عبد الوہاب کے گمراہ نظریات کو پروان چڑھایا، احسا پر قبضہ کیا، حائل فتح کیا۔ عثمانی سلطنت اور مسلم دنیا کی سیاسی وحدت کو کمزور کرنا تھا۔ یورپی سامراج نے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے ایک باقاعدہ پلان مرتب کیا۔ سائکس پیکو معاہدہ 16 مئی 1916۔ فریقین کون تھے؟ شام اور لبنان فرانس کے دائرۂ اثر میں۔ فلسطین کے لیے بین الاقوامی انتظام تجویز کیا گیا، جس میں ابن سعود نے حجاز پر قبضہ کیا۔ وہابیت اور دیوبندیت نے مسلمانوں سے وہ غداری کی جس کی مثال اسلامی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں کے زوال کی داستان صرف دشمنوں کی کامیابی کی داستان نہیں، بلکہ اپنی ذمہ داریوں سے غفلت کی داستان بھی ہے۔ اور مسلمانوں کے عروج کی امید صرف دشمنوں کی ناکامی میں نہیں، بلکہ علم، کردار، اتحاد اور صحیح قیادت کی واپسی میں ہے۔ اس نیت و مقصد سے میں آج کی ویڈیو کا آغاز کر رہا ہوں۔ آج جن حالات میں عرب کی مقدس سرزمین ہے، وہ کیسے پیدا ہوئے؟ کیا ان حالات کی ذمہ دار صرف عرب ہیں یا غیروں کی سازش بھی شامل حال ہے؟ کیا عجم کی مسلمان حکومتیں اس عرب ڈیکیئنگ پروسیس کو روک سکتی تھیں؟ کیا حضور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عرب کی سرزمین سے اٹھنے والے فتنے سے خبردار نہیں کیا تھا؟ ہمیں کس مجدد نے اس وقت کے لیے 125 سال پہلے آگاہ کیا تھا؟ کیا ان سب سوالوں کا جواب ہمیں ہماری تاریخ میں مل جائے گا؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو آئیے تاریخ کا آڈٹ کرتے ہیں۔ 1744 سے لے کر 2026 تک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف رخ کر کے فرمایا، خبردار فتنے مشرق ہی سے اٹھیں گے جہاں سے شیطان کا سینگ یا گروہ نمودار ہوگا۔ صحیح بخاری۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک شام اور یمن کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے نجد کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعراض فرمایا، یعنی دعا نہیں کی، اور صحابہ نے دوبارہ اور سہ بارہ اصرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہاں نجد میں زلزلے اور فتنے ہوں گے اور وہیں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ صحیح بخاری۔ 1744 عیسوی میں محمد بن عبد الوہاب اور آل سعود کا معاہدہ ہوا۔ محمد بن عبد الوہاب نے نجد میں اپنی سو کالڈ اصلاحی دعوت شروع کی۔ کیسے برٹش منسٹری نے اپنے جاسوس ہیمفر کے ذریعے عبد الوہاب کے گمراہ نظریات کو پروان چڑھایا اور سلطنت عثمانیہ کے خلاف اس کی تحریک کو استعمال کیا؟ پورے حقائق آپ کو پہلی اپلوڈ ہوئی ہوئی ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ اس کے متشدد خیالات کو شدید مخالفت کا سامنا تھا، چنانچہ وہ دریا پہنچا جہاں اس کی ملاقات محمد بن سعود سے ہوئی۔ 1744 عیسوی میں دونوں کے درمیان ایک تاریخی معاہدہ ہوا۔ مذہبی قیادت محمد بن عبد الوہاب کے پاس ہوگی اور سیاسی اور عسکری قیادت آل سعود کے پاس۔ دونوں ایک دوسرے کی حمایت کریں گے۔ اس معاہدے کی تفصیلات برٹش نو آبادیاتی منسٹری کے جاسوس ہیمفر کی کتاب کنفیشنز آف برٹش اسپائی میں موجود ہے۔ یہی اتحاد بعد میں سعودی ریاستوں کی بنیاد بنا۔ پہلی سعودی ریاست کا قیام 1744 سے 1818 عیسوی۔ اس اتحاد نے نجد سے نکل کر پورے عرب میں فتوحات شروع کی، ریاض اور نجد پر کنٹرول، احسا اور مشرقی عرب پر قبضہ کیا۔ 1803 میں مکہ پر قبضہ ہوا، 1804 میں مدینہ پر قبضہ، اور اس دور میں عثمانی خلافت سعودی وہابی ریاست کے درمیان شدید کشمکش ہوئی۔ بالآخر عثمانی سلطان نے مصر کے گورنر محمد علی پاشا کو کارروائی کا حکم دیا۔ 1818 عیسوی میں دریا تباہ کر دیا گیا اور پہلی سعودی ریاست ختم ہو گئی۔ دوسری ریاست 1824 سے 1891۔ 1818 کے چند سال بعد آل سعود دوبارہ ابھرے۔ 1824 میں ریاض کو دارالحکومت بنایا گیا۔ ریاست دوبارہ قائم ہوئی، لیکن آل سعود کے اندر خاندانی جھگڑے شروع ہو گئے۔ اسی دوران ہاؤس آف رشید طاقتور ہو گئے۔
1891 میں رشیدیوں نے آل سعود کو شکست دی اور دوسری سعودی ریاست بھی اختتام پذیر ہوئی۔ تیسری سعودی ریاست 1902 سے 1932 عبدالعزیز ابن سعود 1902 میں عبدالعزیز بن سعود نے ریاض پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد نجد متحد کیا، احسا پر قبضہ کیا، حائل فتح کیا، 1924-25 میں حجاز مکہ مدینہ پر قبضہ کیا۔ یوں پہلی مرتبہ مکہ، مدینہ، نجد اور احسا آل سعود اور وہابیوں کی گرفت میں آ گئے۔ 1932 مملکت سعودی عرب کا قیام، 23 ستمبر 1932 کو سعودی عربیہ کا باضابطہ اعلان کیا گیا۔ عبدالعزیز بن سعود پہلا بادشاہ بنا اور یہاں سے شروع ہوئی مسلمانوں کی تنزلی کی دردناک داستان۔ پہلی سعودی اسٹیٹ سے لے کر سعودی ریاست کے قیام تک کیا کیا ہوا، ذرا اس پر بھی نظر ڈالتے ہیں۔ 1802 میں کربلا، 1803 میں طائف اور 1803 سے 1806 کے درمیان مکہ اور مدینہ پر قبضوں کے دوران پہلی سعودی ریاست کی فوجی مہمات نے پورے عالم اسلام میں شدید رد عمل پیدا کیا۔ کربلا میں ہلاکتوں کی تعداد بعض روایت کے مطابق ہزاروں میں بیان کی جاتی، جبکہ طائف، مدینہ، مکہ کے واقعات کی تفصیلات اور جانی نقصانات کے بارے میں مختلف تاریخی روایتیں موجود ہیں۔ بہت سے مسلم مصنفین اور ناقدین کے نزدیک 18ویں صدی کے مبینہ جاسوس ہیمفر سے لے کر 20ویں صدی کے مشہور برطانوی افسر کرنل لارنس تک ایک ایسی مسلسل کہانی نظر آتی ہے جس میں برطانوی سامراج نے مشرق وسطیٰ کی سیاست اور مذہبی تحریکوں کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا اور ٹریڈیشنل سنی اسلام کے خلاف فتنہ وہابیہ کو لا کھڑا کیا۔ مصنفین کے مطابق نجد میں ابھرنے والی تحریکوں سے لے کر عرب بغاوت تک مقصد عثمانی سلطنت اور مسلم دنیا کی سیاسی وحدت کو کمزور کرنا تھا۔ اگرچہ مغربی مورخین اس تجزیے سے مکمل اتفاق نہیں کرتے اور ہر واقعے کی اپنی الگ تاریخی وجوہات بیان کرتے ہیں، لیکن مسلم دنیا کے ایک بڑے حلقے میں یہ تصور آج بھی موجود ہے کہ سامراجی طاقتوں نے داخلی اختلافات کو ہوا دے کر اپنے سیاسی مقاصد حاصل کیے، اور اسی زمانے سے شروع ہوتی ہے وہابیت کی ٹریڈیشنل سنی اسلام کے خلاف بھیانک واردات۔ سینکڑوں علماء کو نہ صرف حجاز میں بلکہ فلسطین، شام اور یمن کی مقدس سرزمینوں پر بھی سنی علماء کو شہید کیا گیا۔ فلسطینی عالم دین حضرت شیخ یوسف النبھانی ہو یا حجاز میں حرم مکہ کے استاد حضرت شیخ علوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ، وہابیت کے نشانے پر سب آ گئے۔ یورپی سامراج نے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے ایک باقاعدہ پلان مرتب کیا۔ اس کا سب سے اہم جز سلطنت عثمانیہ کا اختتام اور عرب میں مسلمان طاقتوں کو حصے بکروں میں تقسیم کرنا تھا۔ اس پلان کو پورا کرنے کے لیے ایک سیریز آف ٹریٹیز کی گئی۔ آئیے ذرا ان ٹریٹیز پر نظر ڈالتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم میں ترکی، جرمنی اور اٹلی کی شکست کے بعد اگر ہم مشرق وسطیٰ کے تشکیل نو کو ایک ہی تاریخی سلسلے میں دیکھنا چاہتے ہیں تو چند اہم معاہدے اور اعلانات سامنے آتے ہیں۔ ان میں سے بعض براہ راست ابن سعود کے ساتھ تھے اور بعض نے وہ سیاسی ماحول پیدا کیا جس سے بعد میں سعودی عرب، اردن، عراق، فلسطین، شام، یمن اور اسرائیل کی جدید سرحدیں وجود میں آئیں۔ معاہدہ دارین، ٹریٹی آف دارین، 26 دسمبر 1915۔ فریقین کون تھے؟ برطانوی حکومت اور عبدالعزیز ابن سعود۔ اس کے اہم نکات کیا تھے؟ برطانیہ نے ابن سعود کو نجد اور اس کے تابع علاقوں کا حکمران تسلیم کیا۔ ابن سعود کے علاقوں کو برطانوی تحفظ پروٹیکٹوریٹ کے تحت مانا گیا۔ چند ہزار پاؤنڈ کے عوض کیسے عرب کی سرزمین کو برٹش حاکمیت میں دے دیا گیا، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ برطانیہ نے مالی امداد اور اصلاح فراہم کرنے کا وعدہ کیا۔ معاہدے کا کیا خلاصہ تھا؟ ابن سعود برطانیہ کے دوست اور اتحادی ہوں گے جبکہ برطانیہ ان کی حکومت کی حفاظت اور امداد کرے گا۔ رجیم سپورٹ، یہ وہ معاہدہ تھا جس نے پہلی بار ابن سعود کو عالمی سطح پر برطانوی حمایت یافتہ طاقت کے طور پر نمایاں کیا۔ سائکس پیکو معاہدہ، 16 مئی 1916۔ فریقین کون تھے؟ برطانیہ، فرانس۔ یہ آل سعود کے ساتھ نہیں تھا لیکن عثمانی سلطنت کے عرب علاقوں کی تقسیم کا خفیہ منصوبہ تھا۔ شام اور لبنان فرانس کے دائرۂ اثر میں
عراق اور خلیج کا بڑا حصہ برطانیہ کے دائرۂ اثر میں۔ فلسطین کے لیے بین الاقوامی انتظام تجویز کیا گیا۔ فلسطین میں یہودی آبادکاریوں کا سلسلہ 17ویں صدی کے آغاز میں شروع ہو چکا تھا۔ فرانسی تاجر راتسچائلڈ کے اس آغاز کو اسرائیل بنانے کا وقت آن پہنچا تھا۔ اب آتا ہے بیلفور ڈکلریشن، 2 نومبر 1917۔ یہ معاہدہ نہیں بلکہ برطانوی حکومت کا سرکاری اعلان تھا۔ اصل متن کا مرکزی حصہ کچھ یہ تھا: His Majesty's government view with favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people، یعنی برطانوی حکومت فلسطین میں یہودی قوم کے لیے ایک قومی وطن کے قیام کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھتی ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے اپنی بہترین کوششیں بروئے کار لائے گی۔ بعد میں یہی اعلان صہیونی تحریک کے بین الاقوامی قانونی بنیاد پر شمار کیا گیا اور یوں زائنسٹ تحریک کے بانی تھیوڈر ہرزل کے اسرائیل کے قیام کے بارے میں عزائم کو برطانوی تقویت حاصل ہوئی۔ قاہرہ کانفرنس، مارچ 1921۔ فریقین برطانیہ، مشرق وسطیٰ کے لیے برطانوی حکام کے مرکزی کردار وہ کون کون تھے؟ ونسٹن چرچل اور اگین کرنل لارنس، مشہور و معروف لارنس آف عربیہ۔ عراق میں فیصل بن حسین کی حکومت، اردن میں عبداللہ بن حسین کی امارات، عرب دنیا میں نئی سرحدوں کی تشکیل۔ 1922 برطانیہ نے مصر کی محدود آزادی تسلیم کی۔ جدہ مذاکرات اور حجاز کی فتح 1924-1925۔ یہ کوئی سنگل کمپریہنسو معاہدہ نہیں تھا بلکہ وہ مرحلہ تھا جس میں ابن سعود نے حجاز پر قبضہ کیا۔ مکہ اور مدینہ شریفین پر شریف حسین کی حکومت کا خاتمہ۔ آل سعود کا حجاز پر کنٹرول۔ برطانیہ نے عملی طور پر نئی صورتحال کو قبول کیا۔ ٹریٹی آف جدہ، 20 مئی 1927۔ اگین فریقین برطانیہ اور ابن سعود۔ اس کے اہم نکات کیا تھے؟ برطانیہ نے ابن سعود کی مکمل خود مختاری تسلیم کی۔ حجاز و نجد کی آزاد ریاست کو بین الاقوامی حیثیت ملی۔ یہ معاہدہ 1915 کے معاہدہ دارین کی جگہ لے گیا۔ اس کا مرکزی مفہوم: برطانیہ نے حجاز و نجد کی خود مختار ریاست کو تسلیم کیا اور ابن سعود نے ہمسایہ برطانوی زیر حفاظت علاقوں میں مداخلت نہ کرنے کا وعدہ کیا۔ مملکت سعودی عرب کا قیام 23 ستمبر 1932۔ حجاز، نجد، الحصہ یہ سب ایک ہوئے، اسیر شامل ہوا، ان سب کو ملا کے بن گیا جدید سعودی عرب۔ 1943 اب باقی حصے بکرے ہو رہے ہیں۔ فرانسیسی انتداب سے لبنان کی آزادی۔ 1946 شام کی فرانس سے مکمل آزادی۔ اردن کی مکمل خود مختاری۔ 1951 لیبیا نے آزادی حاصل کی۔ 1956 سوڈان آزاد ہوا، مراکش آزاد ہوا اور ٹیونس بھی آزادی لے گیا۔ 1961 برطانیہ سے آزاد ہوا کویت۔ 1962 فرانس سے آزاد ہوا الجیریا۔ 1967 برطانیہ سے ساؤتھ یمن نے آزادی لی۔ 1971 بحرین آزاد ہوا، قطر آزاد ہوا۔ UAE 7 امارات کا اتحاد قائم ہو گیا۔ 1973 اگرچہ عمان پہلے سے موجود تھا لیکن جدید ریاستی ڈھانچہ اسی دور میں مضبوط ہوا۔ مختصر طور پر 1914 میں عرب دنیا کا بڑا حصہ عثمانی خلافت کے تحت تھا لیکن 1973 تک آتے آتے یہی خطہ تقریباً 22 خود مختار عرب ریاستوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ جدھر وہابیت اور برٹش سامراج کے گٹھ جوڑ سے یہ نئی ریاستیں عرب میں قائم ہوئیں اور عثمانی سلطنت کو گرایا گیا، ادھر مغلیہ سلطنت کے خلاف بھی 17ویں صدی میں بیج بوئے گئے۔ اور میں بات کر رہا ہوں شاہ اسماعیل دہلوی اور سید احمد بریلوی کی، جنہوں نے وہابیت کے فرنچائز دیوبندیت کا آغاز بر صغیر میں کیا۔ وہابیت نے جس طرح اہل سنت کے علماء کی زندگی حجاز، شام اور یمن کی سرزمین میں تنگ کی، بالکل اسی طرح 19ویں صدی میں دیوبند نے اہل سنت کی معصوم اکثریت کے ایمان پر برٹش سامراج کی فائنینشل مدد سے بہت بڑا حملہ کیا
ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس پورے پروسیس کو اپنے چند اشعار میں بڑی خوبصورتی سے سمویا ہے۔ وفا کا کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخلیات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو۔ اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، ابو کو مرغزار ختن سے نکال دو۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے کیا خوب وہابیہ اور ہندوستان میں دیوبند کے سرغنہ شاہ اسماعیل دہلوی، سید احمد بریلوی کے تعلق کو اپنے ایک شعر میں واضح کیا۔ وہ جسے وہابیہ نے دیا ہے لقب شہید و ذبیح کا، وہ شہید لیلہ نجد تھا، وہ ذبیح تیغ خیار ہے۔ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ایک تاریخی حقیقت کو واضح کر رہا ہے۔ وہابیہ نے شاہ اسماعیل دہلوی اور سید احمد بریلوی کو شہید کہا، جبکہ وہ تحریک وہابیہ کی محبت میں ہلاک ہوئے۔ دوسری طرف ان کو ہلاک کرنے والے غیور پشتون تھے، جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تھی۔ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے، عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، جنہوں نے آج سے 125 سال پہلے جب عرب میں نئی سرحدوں کی لائنیں کھینچنے کی پلاننگ کی جا رہی تھی، اس وقت بتا دیا تھا کہ اگر حجاز کی زمین پر اہل نجد کا قبضہ ہوا تو مسلمانوں کا مستقبل تاریک ہوگا۔ سرحدیں بن گئیں، نئے ملک بن گئے، لیکن ایمان، عشق رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اتحاد کے فقدان نے مسلمانوں کی تنزلی کی وہ کہانی شروع کی جس کے بھیانک انجام کو آج ہم اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ وہابیت اور دیوبندیت نے مسلمانوں سے وہ غداری کی جس کی مثال اسلامی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ اگلے ایپیسوڈ میں مسلمانوں کی اس تنزلی کی کہانی کو آگے بڑھاؤں گا۔ بات ہوگی پاکستان، ہندوستان، ایران، افغانستان یعنی خراسان کی، اور بات ہوگی عرب کے اس تقسیم شدہ نقشے کی جس کو زائنسٹ نے پوری طرح استعمال کیا۔ انسنی باتیں، جواد رضا خان۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔